يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بآواز بلند درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ و اصحابکہ یا حبیب اللہ بعد از حمد و ثنا انتہائی قابل قدر علماء کرام سرحان مصطفیٰ حاضرین محفل السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرات گرامی قدر وقت کی تنگی کو دیکھتے ہوئے میں نے ایک آیہ کریمہ کو آج کی اس مختصر سی گفتگو کے لیے چننا تو ہے لیکن جو مجھے حکم ہوا میں صرف اتنا ہی ٹائم لگا کے اپنی حاضری کو مقصود بناؤں گا آج کی یہ اس کی تقریب اور میں نے جو آیہ کریمہ پڑھی اس کا ترجمہ سنیں یہی اولیاء کرام کی تعریف اور میزبان محفل میر محفل کا تعارف ہوگا کہہ دیجئے سبحان اللہ قرآن نے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا عَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا 15ویں پارے کی یہ آیہ کریمہ اس کا مختصر سا ترجمہ مفہوم یوں سمجھ لیجئے کہ میرے اللہ نے فرمایا پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو دیکھنا یہ ہے کہ پانے والی شخصیات کون ہیں اور جس شخصیت کو پایا ہے وہ کون ہے المختصر یہ جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کا واقعہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا جب اللہ کے پیارے بندے کو دیکھنے کی چاہت کی جناب کلیم اللہ نے تو اللہ پاک نے فرمایا فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا پس انہوں نے پا لیا میرے بندوں میں سے ایک خاص بندے کو پانے والے کون تھے جناب حضرت کلیم اللہ علیہ السلام اور آپ کے غلام تھے جن کا نام تھا یوشع بن نون کیا نام تھا یوشع بن اور تے اسلامی نامہ والا رواج ہی ختم ہو گیا نا آنکھو سبحان اللہ یوشع بن نون جناب کلیم اللہ علیہ السلام اپنے غلام کو کہنے لگے ہے یوشع اللہ کے پیارے بندے کی تلاش میں نکلنا ہے راستے کا معلوم نہیں مسافت کتنی طے کرنی ہے کچھ علم نہیں لہذا یوشع کچھ کھانے کا سامان ساتھ لے لو نہ جانے کتنا طویل سفر ہوگا راستے میں بھوک لگی تو ہم کھا لیں گے قرآن کہہ رہا ہے جناب یوشع نے ایک مچھلی پکڑی اس کو اس دور کے مطابق کاٹ کر بھون کر ایک ناشتہ بنا لیا اور تیار کر کے گٹھری میں باندھ کر ساتھ لے چلے اب جناب کلیم اللہ نے راستہ بھی پوچھا اللہ سے پتہ بھی پوچھا جو جناب کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ سے پتہ پوچھا نا تو اللہ نے پتہ کیا بتایا اپنے بندے کا فرمایا مجمع البحرین کلیم جہاں دو دریا ملتے ہیں وہاں میرا بندہ تمہیں ملے گا اب یہ بندے کی تلاش میں نکلنے والے ہیں اللہ کے کلیم اللہ کے پیغمبر اور جس بندے کی تلاش میں نکلنے والے ہیں اللہ حاضر الاختلاف اس میں مفسرین کا اختلاف ہے لیکن بعض مفسرین یہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کی تلاش میں نکلے وہ جناب حضرت سیدنا خضر علیہ السلام تھے اور اختلاف اس بات پہ ہے کہ بعض لکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر تھے لیکن زیادہ تر مفسرینوں نے یہ لکھا ہے کہ خضر اللہ کے پیغمبر نہیں بلکہ اللہ کے پیارے ولی تھے جناب خضر کی تلاش میں نکلنے والے کون ہیں اللہ کے پیغمبر اللہ کے اور جناب خضر ہیں اللہ کے پیارے ولی اللہ کے پیارے ولی پتہ چلا ولیوں کی تلاش میں نکلنا یہ تو نبیوں کی بھی سنت ہے یہ نہیں سمجھ آئی تھے پھر گاج کے آنکھوں سبحان اللہ اور میں ایک کلیہ تو ساندھ صاحب ٹوٹل میرے کو 7 منٹ نے تو ساندھ سمجھ آوے پاہمیں نہ آوے سبحان اللہ کیا ہو ثواب ضرور مل سی سبحان اللہ کہہ دیجئے سبحان اللہ آج آپ اولیاء کرام کرس میں بیٹھے ہیں تو یہ عقیدہ لے کے جائیے
کہ اللہ کے ولی کی تلاش میں نکلنے والے ہیں اللہ کے پیغمبر. گویا اللہ نے یہ قرآن میں بتایا کہ لوگوں میرے ولیوں کو تلاش کرنا تو نبیوں کی سنت ہے. سنیو تم بھی ولیوں کو تلاش کر لیا کرو. اور یہ نبیوں کے عقیدوں پہ پتہ چلا ہے اہل سنت والجماعت ہی ہے. اور پھر جناب کلیم اللہ اپنے غلام یوشع بن نون کو لے کر نکلے. راستے میں چلتے چلتے دو دریا آئے. جناب کریم اللہ علیہ السلام فرمانے لگے یوشع یہاں کچھ دیر آرام کرتے ہیں. ٹھہرے, پانی بھی پیا ہوگا, وضو بھی کیا ہوگا, اور ایک پتھر کے پیچھے جناب کلیم اللہ علیہ السلام آرام کرنے لگے. جو جناب کلیم اللہ علیہ السلام پتھر کے پیچھے آرام کی خاطر لیٹ گئے, نیند آ گئی, سو گئے, اسی دوران ایک ماجرا ہوا. وہ ماجرا کیا تھا کہ وہ جو بہتے دریا تھے, ہوا سے ایک پانی کے چھل آئی اور چھل سے چند ٹپکے, چند قطرے کودتے ہوئے پانی کے جناب یوشع پہ بھی پڑے اور جناب یوشع کے پاس پڑی ہوئی وہ مچھلی جو کاٹ کر بھون کر لائے تھے اس پہ بھی پڑے. یوشع فرماتے ہیں وہ پانی کے قطرے پڑنے کی دیر تھی, وہ مچھلی زندہ ہو کر بھاگ گئی. وہ پانی کے قطرے پڑنے کی دیر تھی, وہ مچھلی زندہ ہو کر سرنگ بناتی ہوئی پانی میں بھاگ گئی. اور جب جناب کلیم اللہ علیہ السلام بیدار ہوئے, پھر ہم نے سفر شروع کیا, تھوڑا راستہ طے کیا. کلیم فرمانے لگے یوشع وہ جو گھر سے ناشتہ بنا کر لائے تھے وہ پیش کرو, بھوک لگ رہی ہے, وہ یہاں ہی بیٹھ کر کھا لیتے ہیں. یوشع کہنے لگے حضور یہ تو میں بھول ہی گیا کہ جس دوران آپ آرام کر رہے تھے یہ اس وقت کا ماجرا ہے کہ ایک پانی کے چند قطرے وہ جو دریا کی چھال آئی اس سے پانی کے چند قطرے اس کاٹی ہوئی بوندی ہوئی مچھلی پہ پڑے, وہ زندہ ہو کر دریا میں سرنگ بناتی ہوئی بھاگ گئی. جناب کلیم فرمانے لگے یوشع واپس چلو, وہی تو ہماری منزل ہے. اب کیا منزل؟ فرمایا یوشع جس جگہ پہ وہ مچھلی کاٹی ہوئی بوندی ہوئی زندہ ہو کر بھاگی ہے, تو کلیم نے سوال کیا اے پروردگار عالم اس مسئلے کیا سمجھ نہیں آیا, یہ واقعہ بات یہ سمجھ میں نہیں آئی, یہ وجہ کیا ہے؟ تو کلیم یوشع کو کہنے لگے یوشع وجہ یہ تھی کہ جس جگہ پہ تو نے وہ کاٹی ہوئی بوندی ہوئی مچھلی رکھی ہے اس جگہ پہ جناب خضر بیٹھا کرتے تھے, تو پتا چلا جہاں پہ اللہ کے ولیوں کی بیٹھک بن جائے وہاں مردہ بھی آ جائے تو زندہ ہو کر بھاگ جائے. جہاں پہ اللہ کے ولیوں کی بیٹھک بن جائے تو واپس قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے جب وہاں ان دریاؤں کے سنگم پہ گئے نا, تو اسی پتھر کے پیچھے جہاں جناب کلیم آرام فرما رہے تھے, جو جانگ کے دیکھا تو اللہ کا پیارا بندہ خضر بیٹھا ہوا مل گیا. تو پتہ یہ چلا کہ جہاں اللہ کا پیارا بندہ بیٹھا کرتا تھا وہاں جب مردہ مچھلی آ گئی تو رب نے زندہ فرما کے یہ بتلا دیا کہ لوگوں دیکھ لو یہاں جہاں میرے ولیوں کی بیٹھک بن جائے ان فضاؤں میں ان ہواؤں میں اگر کوئی مردہ چیز بھی آ جائے تو وہ بھی زندہ ہو جایا کرتی ہے. تو یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اولیاء کرام کے مزارات پہ اس لیے جاتے ہیں کہ مردہ دل بھی زندہ ہو کے واپس آتے ہیں. ہم تو اولیاء کے در پہ اسی لیے اپنا سر جھکاتے ہیں کہ وہاں مردہ بھی. اور یہ کلیم اللہ کا واقعہ تھا.